عرفان صدیقی صاحب، آپ نے بات کی 9 سال کی کارکردگی کی اور 9 سال تقریباً اور اس 9 سال کی کارکردگی کے علاوہ گزر چکے ہیں، تو 18 سال کا جو بچہ ہے وہ اب ووٹر بن چکا ہے اور وہ کنونسڈ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کا جو بھی نیریٹو اس وقت ہے یا جس پرفارمنس کی آپ بات کرتے ہیں، وہ 18 سال کا بچہ ہمیں اس سے کنونس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیسے کنونس کریں گے عرفان صدیقی صاحب انہیں؟ باقی جو آپ نے بات کی ہے بیانیے کی، ووٹ کا عزت دو کی جو بات کی ہے، وہ آگے میں آپ سے اس پر سوال رکھوں گا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کیا پیمانہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو 18 سال کا بچہ ہے یا لڑکا ہے یا ووٹر ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ چلیں ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم 18 سال کے اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو، یہ 4 سال نواز شریف کی حکومت ہے 2013 سے 17 تک، صحیح، یہ خان صاحب کی حکومت ہے 2018 سے 2022 تک، 4 سال ان کے بنتے ہیں، 4 سال ان کے بنتے ہیں۔ بیٹا یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو، ہم بتائیں گے اسے کہ ہم 62 ارب کی ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آئے، 5.9 پہ ہم جی ڈی پی کو لے کے گئے، ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا، ہم فاٹف کی بلیک سے گرے اور گرے سے وائٹ لسٹ میں چھوڑ کے گئے، ہم سٹاک ایکسچینج کو کہاں چھوڑ کے گئے، ہم نے 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، ہم نے ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ ڈالا، ہمارے دور میں مہنگائی 3% سے اوپر نہیں بڑھی، یہ ہم نے 4 سال میں کیا، صحیح، اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا، 2 بڑے ضرب عضب ہوا، رد فساد ہوا۔ اب بیٹا یہ تو ہے میری کارکردگی، اب یہ 4 سال ہیں، ان سے پوچھو ان کی کارکردگی کیا ہے، گالی کے سوا، گلوچ کے سوا، الزام کے سوا، تشدد کے سوا، جیلوں میں ڈالنے کے سوا، پنکھے اتارنے، اے سی بند کرنے، ٹیلی ویژن اٹھانے، حریفوں کو پاب جولاں کرنے، ہتھکڑیاں ڈالنے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے، یہ 18 سال کے بچے سے میں کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھ لے، اس کے بعد فیصلہ کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عرفان صاحب، آپ نے جو بات کی منشور کمیٹی کا، چونکہ یہ چیلنج ہے اور منشور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت انتخابات سے قبل دیتی ہے، گو کہ وہ اس منشور پر اقتدار پہ آنے کے بعد عمل بہت کم ہی کرتی ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک طرح سے وتیرہ ہے۔ آپ کا یہ جو منشور کمیٹی جو بھی منشور انتخابی طے کرے گی، یہ کیا آئندہ 5 سال کے لیے ہوگا، 10 سال کے لیے ہوگا، 15 سال کے لیے ہوگا؟ مطلب یہ مڈ ٹرم پلاننگ ہے، شارٹ ٹرم ہے، لانگ ٹرم ہے؟ ٹاسک بیسکلی اس منشور کمیٹی کا کیا ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، اس میں بنیادی طور پہ تو جو منشور ہوتا ہے وہ ایک انتخابات سے لے کے اگلے انتخابات تک کی جو 5 سالہ آئینی مدت ہوتی ہے، اس 5 سال کی کارکردگی کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح، ہاں، اس کے اندر ہم یہ ضرور تعین کرتے ہیں کہ ہم پہلے 6 مہینوں میں یا پہلے 1 سال کے اندر ہماری ترجیح یہ ہوگی، اگلے 2 سال میں ہماری ترجیح یہ ہوگی، یا ان 5 سالوں کے اندر ہم کون سے طویل المیعاد منصوبوں کی بنیادیں ڈالیں گے جو اگلے 10-15 سالوں میں کمپلیٹ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، یہ ساری چیزیں اس میں رکھی جائیں گی، قلیل المیعاد بھی ہوں گے، طویل المیعاد بھی ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم اپنے 5 سالہ دور میں مکمل کر سکیں اگر ہمیں 5 سال پورے ملتے ہیں، بالکل ٹھیک، یا اگر ہم جیت کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ اگر آپ جاننا چاہیں تو میں ضرور انتہائی اختصار سے بتا دوں کہ سب سے بڑی ترجیح جو نواز شریف صاحب نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ کامن آدمی جن مشکلات کا شکار ہے، بے روزگاری ہے، شدید مہنگائی ہے، غربت ہے، کوئی فیس نہیں دے سکتا، کوئی ماں باپ کے لیے دوائیں نہیں لے سکتا، کوئی بچوں کی کتابیں نہیں خرید سکتا، کسی کے پاس روٹی کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو اس طبقے کو ہم نے سب سے پہلے تو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ بالکل اس کے بعد آتا ہے کہ جی ہم نے تعلیمی نظام کو کس طرح ایسے سانچوں میں ڈالنا ہے کہ بے روزگاری ختم ہو، نوجوانوں اور خواتین کو ہم نے زندگی کے دھارے میں لانا ہے، کام کے دھارے میں لانا ہے، بے روزگاری سے نجات دلا کے انہیں ایک پروڈکٹیوٹی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔ صحیح، اور تیسرا ہمارا جو بڑا مقصد ہے اس منشور کے اندر بقول میاں صاحب کے، وہ یہ ہے کہ ہم انصاف کے نظام کی اصلاح کریں۔ یہ نہیں کہ برسوں لوگ جیلوں میں سڑتے رہیں یا مقدمات بھگتتے رہیں اور ان کے مقدموں کے فیصلے نہ ہوں۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ 60,000 کے قریب مقدمات صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا پڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہماری تیسری یا چوتھی بڑی ترجیح یہ ہے جی ہاں ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ زندگی کے تمام شعبے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، میں جب اس 33 رکنی منشور کمیٹی کو دیکھتا ہوں، اپنی چھوٹی سی رائے میں صحیح یا غلط، آپ اس سے اتفاق اور اختلاف دونوں کر سکتے ہیں،
مجھے چند لوگوں کے سوا کوئی بھی اپنے اپنے شعبے کا ماہر نظر نہیں آتا. سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما ضرور نظر آتے ہیں. اگر میں کہوں کہ اس میں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں تو وہ اس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب جو کہ ایک دانشور ہیں, جو کہ ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کو ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں وہ اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں, یا بشیر میمن صاحب کی جو FIA میں خدمات یا پولیس کی ہیں وہ اپنے شعبے کے ایک طرح سے ایکسپرٹ ہیں. لیکن اس میں ہمیں کوئی معیشت کا, ماحولیات کا, زراعت کا, ٹیکنالوجی کا, IT کا کوئی ایسا ایکسپرٹ نظر نہیں آتا. تو کیسے آپ 5 سال کا پلان بنا رہے ہیں ایک پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے, جب آپ کے پاس پروفیشنلز کی کمی مجھے نظر آتی ہے اس منشور کمیٹی میں؟ جی شاید بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, اور میں ظاہر ہے کہ یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے. میں بالکل آپ کی بات سے جزوی طور پر ایگری کر سکتا ہوں کہ ہماری ساری کمیٹیاں جو ہیں وہ شاید ایکسپرٹس پہ مشتمل نہیں ہیں جو بڑے نام ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے ہر کمیٹی کے اندر یا کمیٹی کی سربراہی میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس شخص کا یا سربراہی کرنے والے کا کچھ نہ کچھ تعلق واسطہ تعلیم سے, خارجہ پالیسی سے, یا دوسرے جس بھی معاملے, توانائی سے, IT سے, اس کا ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو خاص پہلو ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ ہم نے کمیٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ ان 4 ممبروں تک محدود رہے. ہم نے بڑی کھلی واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ ایکسپرٹ سے ملیں. مثلا IT والوں سے کہا ہے کہ آپ IT کے ایکسپرٹس کو ملیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, ان کو بلائیں, کسی کی ماہرین کی خدمات حاصل کریں, اور پھر ہمیں رپورٹ جو دیں. مثلا میں خود, آپ کو معلوم ہے, میں صحافیوں کے پاس گیا ہوں, پریس کلب میں گیا ہوں, میرے ہاں کل فیصل آباد چیمبر کے لوگ آ رہے ہیں, میں اسلام آباد چیمبر والوں سے ملا ہوں, بے شمار خطوط آ رہے ہیں, ان کو ہم یکجا کر رہے ہیں. تو اگر ہماری کسی کمیٹی کے اندر اس مخصوص ٹیکنالوجی کا کوئی ماہر نہیں ہے یا اس مخصوص شعبے کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, تو ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ پاکستان بھر میں اس شعبے کے ٹاپ کلاس جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت لیں, ان سے رائے لیں, اور ان سے ان کی اوپینین لے کے اس کے اندر ڈالے, تو وہ کمی اس طرح پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. عرفان صدیقی صاحب, جو اس وقت آپ نے بات کی نظام انصاف آپ کی ترجیحات میں شامل ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے میاں صاحب کی تقاریر میں ایک جھلک سی لگتی ہے کہ عدلیہ کے کچھ سابق ججز یا ایون موجودہ کو بھی, وہ اپنی پچھلی تقریروں میں ایک موجودہ جج کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. تو کیا نظام انصاف کی جو اصطلاحات ہیں, اصطلاحات میں نے لفظ استعمال کیا, معذرت کے ساتھ, اصلاحات ہے, ان اصلاحات میں کسی جج کے خلاف کارروائی کی بھی کوئی خواہش کہیں پہ موجود ہے؟ دیکھیے, اصلاحات تو اصلاحات ہوں گی جن کا تعلق مستقبل سے ہوگا, چاہے وہ ججوں کی جو تعیناتی ہے, تقرری ہے, اس کے نظام کے اندر کوئی اصلاح آنی ہے, یا سپریم جوڈیشل کونسل کو آپ نے توانا کرنا ہے, یا انصاف کے عمل کو. بنیادی مقصد یہ ہے کہ انصاف کے عمل کو سستا اور تیز رفتار کیا جائے. مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم گئے تھے ڈیالہ جیل میں, ہماری ایک کمیٹی گئی, اور وہاں جب میں نے سوال پوچھا کہ ایک جو قیدی یہاں پڑا ہوا ہے اور اسے سیشن جج سے سزا ہوئی ہے موت کی کسی جرم میں, تو اسے سپریم کورٹ تک اپیل لگنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کم از کم 10 سے 11 سال لگ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیے کہ ایک قیدی 10-11 سال اپنی اپیل کے انتظار میں پڑا رہتا ہے, 12ویں برس اپیل لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو بے گناہ تھا.